اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ لمحے زمین کے نہیں ہوتے، وہ آسمان سے اترتے ہیں اور تاریخ بدل دیتے ہیں۔ اور اندھیرا جتنا گہرا ہو، روشنی اتنی قریب ہوتی ہے۔ یہ جاہلیت کا زمانہ تھا، کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ گھر ہمارے معبودوں کا ہے، یہاں کچھ نہیں بدلے گا۔ حق کمزور اور باطل طاقتور نظر آتا تھا۔ معافی؟ یہاں انصاف نہیں، صرف طاقت چلتی ہے۔ مگر اسی اندھیرے میں ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں توحید کی شمع جل رہی تھی۔ یہ گھر سرکار ابو طالب کا تھا، جو نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، بلکہ آنے والی ایک عظیم ہستی کے باپ بھی تھے۔ یہ 30 عام الفیل رجب کے مہینے کی سیاہ رات تھی۔ مکہ کی فضا میں عجیب سا سکوت اترا ہوا تھا، ستارے جیسے اپنی روشنی روک کر کسی عظیم لمحے کے منتظر تھے۔ خانہ کعبہ خاموش کھڑا تھا، مگر کعبہ کی تقدیر جاگ چکی تھی۔ یہ وہ رات تھی جس میں اللہ نے انسانیت کو ایک غیر معمولی عطیہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اے میرے رب، مجھے محمد کا مددگار عطا فرما دے۔ ابو طالب کی خاموشی میں یقین چھپا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جو بچہ آنے والا ہے وہ عام نہیں ہوگا۔ ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ بچہ نسل ابراہیم کا وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو چیر دے گا۔ فاطمہ بنت اسد سرکار ابو طالب کی زوجہ اس عظیم ہستی کے انتظار میں تھیں جس کی آمد سے ظلمت کے اندھیرے دور ہونے تھے۔ ان کے دل میں اچانک ایک نورانی سکون اترا۔ اے میرے رب، میرا دل کہہ رہا ہے تو مجھے اپنے گھر بلا رہا ہے۔ یہ وحی نبوت نہ تھی، بلکہ رب کا الہام تھا جو انہیں براہ راست اپنے گھر خانہ کعبہ کی طرف بلا رہا تھا۔ اے فاطمہ، میرے پاس آؤ، آج میں تمہارا ٹھکانہ ہوں۔ فاطمہ بنت اسد یقین کے ساتھ کعبہ کی طرف بڑھی۔ مکہ کے لوگ حیران تھے، مگر وہ جانتی تھیں کہ جب رب بلاتا ہے تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیوار کھل رہی ہے۔ رکن یمانی کے قریب کعبہ کی دیوار شگاف ہو گئی۔ یہ دروازہ نہیں تھا، قدرت کا اعلان تھا۔ فاطمہ بنت اسد اس نورانی شگاف میں داخل ہوئیں اور دیوار بند ہو گئی۔ قریش کے سرداروں نے بہت کوشش کی کہ کعبہ کا دروازہ کھل جائے، لیکن ان کی ہر کوشش ان کے لیے ناکامی بنتی گئی۔ کنجیاں ہمارے پاس ہیں، پھر دروازہ کیوں نہیں کھلتا؟ ان کی طاقت بے اثر ہو چکی تھی۔ سب سمجھ گئے کہ یہ معاملہ انسانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب صرف رب کی مرضی کار فرما تھی۔ فاطمہ بنت اسد 3 دن تک کعبہ کے اندر رہیں، نہ بھوک نہ پیاس، رزق آسمان سے آ رہا تھا۔ یہ گھر میری پریشانی کو سکون میں بدل رہا ہے۔ خانہ خدا خود مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ظہور کی میزبانی کر رہا تھا۔ یہ 13 رجب 30 عام الفیل کا دن تھا۔ تاریخ نے پہلی بار یہ معجزہ دیکھا کہ اللہ کا گھر کسی نومولود کے نور سے جگمگا اٹھا۔ یہ نور ولایت تھا، نور ہدایت تھا، یوں کہیں کہ یہ نور الہی تھا۔ یہ شرف صرف علی کو نصیب ہوا کہ دنیا میں تشریف آوری کے لیے وہ مقام منتخب ہوا جسے مسلمانوں کا قبلہ بننا تھا۔
اے میرے بیٹے، تو اللہ کا معجزہ ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے 3 دن تک آنکھیں بند رکھیں۔ یہ کمزوری نہیں تھی بلکہ شعوری انتظار تھا، جیسے نگاہیں صرف ایک ہی ہستی کے لیے بنی ہوں۔ لوگوں نے دیکھا کہ 3 دن تک نہ کھلنے والا دروازہ اس وقت کھل گیا جب رسول پاک کے مبارک قدم کعبہ تک پہنچے۔ جو ہی رسول خدا نے علی کو آغوش میں لیا، علی نے آنکھیں کھول دی۔ پہلی نظر رسول پر پڑی، جیسے روح اپنی اصل کو پہچان گئی ہو۔ لبوں نے جنبش کی اور یہ کلمات ادا کیے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ یہ ایمان کی پہلی صدا تھی جو نبوت کی گود میں بلند ہوئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، تاریخ شاہد ہے کہ مولا علی نے رسول پاک کی زیارت کی تو سورہ مومنون کی تلاوت کی، جبکہ یہ قرآن کا نزول کا زمانہ نہ تھا۔ علی، تم ہی میرے ولی اور جانشین ہو۔ رسول خدا نے نومولود کو پہلی بار علی کہہ کر پکارا، یعنی بلند اور عظمت والا۔ ایک نور نے دوسرے نور کا دیدار کیا، آنکھیں دیکھی تو فرمایا عین اللہ، ننھے ہاتھوں کو دیکھا تو فرمایا ید اللہ، نورانی چہرہ دیکھا تو فرمایا وجہ اللہ، پھر ہاتھوں پر بلند کیا اور فرمایا یہ میرا وسیع اور جانشین ہوگا۔ کعبہ کے باہر فضا ساکت تھی۔ قریش کے سردار ابو سفیان، ولید بن مغیرہ، عتبہ اور شیبہ خاموش کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر غرور نہیں، حیرت جمی ہوئی تھی۔ اچانک کعبہ کے دروازے سے رسول خدا اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کے ہمراہ باہر تشریف لائے، اپنی آغوش میں ایک نورانی بچے کو لیے ہوئے۔ وہ کعبہ سے نکل رہی ہے اور وہ بچہ؟ ہجوم میں سرگوشیاں پھیل گئیں، کسی کی زبان بند تھی، کسی کی نگاہ جھکی ہوئی۔ ایک سردار کے لبوں سے بے اختیار نکلا، یہ تو وہی بچہ ہے جس کے لیے دیواریں شگفتہ ہوئی تھیں۔ رسول نے قدم رکھا اور مکہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ آج کعبہ سے صرف ایک بچہ نہیں نکلا بلکہ امت کا محافظ باہر آ گیا ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے اعلان کیا کہ انہیں یہ شرف ملا کہ وہ خانہ خدا میں داخل ہوئیں اور وہیں بیٹا عطا ہوا۔ یہ الفاظ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اے محمد، اس بچے کی ہر سانس تمہاری امانت ہے۔ حضرت علی کعبہ میں ظاہر ہوئے اور مسجد میں شہید ہوئے۔ ان کی ظاہری حیات اللہ کے گھر سے شروع ہوئی اور اللہ کے گھر پر مکمل ہوئی۔ یہی علی کی ابدی پہچان ہے۔